دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ جو ای سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب ڈیٹیلڈ ججمنٹ جاری کر دیے تو خان صاحب ظاہر ہے فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں اور اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ اب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چیف جسٹس عطر من اللہ کے متعلق لوگوں میں عام امپریشن یہ ہے کہ وہ تو گویا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اڈیاں چک چک کے ویکھتے پہ کہ خان صاحب کس وقت آتے ہیں اور ان کا بس چلے تو شاید وہ ساتھ لے کر ان کو پھریں۔ وہ غالب نے تو یہ کہا تھا نا کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، ہیں جی، تو یہ نوحہ گر نہیں، یہ ساتھ شادیانوں والوں کو رکھیں اگر مقدور ہو تو، یہ تاثر یعنی پایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے فوراً بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اپیل یا پٹیشن یا اپلیکیشن دائر کی تو اس پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے آبجیکشن ریز کیے۔ مثلا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی جو اپیلانٹس تھے یعنی جو وکیل ہیں خان صاحب کے یا اس کی پارٹی، تو انہوں نے یہ گزارش کی کہ یہ فوراً یعنی ابھی آج ہی سنی جائے یعنی سیچرڈے کو، تو اس پر اور کچھ اور آبجیکشن لگا کر رجسٹرار نے انکار کر دیا۔ پھر چیمبر ہیئرنگ ہوئی، عطر من اللہ صاحب نے وہ ظاہر ہے پریزائڈ کرنی تھی، تو انہوں نے ان آبجیکشنز کو ریموو نہیں کیا، یعنی یہ کہا کہ سیچرڈے کو جو رجسٹرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن نہیں ہے، ریٹ نہیں ہے، یعنی ہیبیس کارپس یہ ہوتا ہے کسی کو حب سے بے جا میں رکھنا، اس میں کیونکہ ایک پرسنل سیکیورٹی اور لائف کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، تو عام طور پر یہ ٹینڈنسی ہے یا کم از کم سمجھی جاتی ہے کہ عدالتوں کو امیڈیٹلی ایکٹ کرنا چاہیے، اور وہ اکثر صورتوں میں ایسا ایکٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی بے شک چھٹی ہے۔ ویسے یعنی اب یہ رجحان ہوا ہے، پہلے تو اتنا تکلف نہیں کرتے تھے چھٹی والے دن، تو وجوہ ہیں آپ جانتے ہیں ہم سے بہتر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایڈی کوئی آگ نہیں لگی خان صاحب، ذرا ٹھہر جو کر لینے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ہفتے کو ہیئرنگ نہیں رکھی اور منڈے کو اب سوموار کو رکھی گئی ہے کہ خان صاحب کے جو ڈسکوالیفیکیشن کے آرڈر ہیں یا ججمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس پر ظاہر وہ پروسیڈ کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس بھیجیں گے اور وغیرہ وغیرہ جو لیگل پروسیجر ہے ہیئرنگ کا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں انڈر لائنگ آئیڈیا بظاہر جو ریفلیکٹ ہوتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ شاید وہ جوش و جذبہ نرم پڑ گیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق لوگوں میں تاثر ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک انسیسنٹ اور انلمیٹڈ، جب آپ کسی کو آؤٹ آف وے جا کر دیکھیں نا کہ خان صاحب پر ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، یعنی ایک پروربیل ایک سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میٹافورک سینس میں آپ کہہ لیں کہ اس یعنی جلدی وہ کرتے تھے کہ ابھی کیس بنا ہی ہوتا تھا تو وہاں وہ پہنچتے تھے، اور بغیر خان صاحب کی پرسنل اپیئرنس کے بھی ٹیررزم کی ایکٹ کے تحت جو پرچے درج ہوئے ان میں بھی وہ دفعات کو ختم کیا گیا، یعنی بڑا ایکسٹراڈینری جو ٹریٹمنٹ ہے عمران خان کو دی گئی، اور ایک مرتبہ نہیں ملٹیپل کیسز میں دی گئی، یہاں تک کہ یہ کنٹیمپٹ کا کیس جو خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنایا تھا اور اس میں بھی
یہ صاف نظر آیا کہ وہ صورت میں یہ پوز کرنا چاہتے ہیں کہ معافی اس نے مانگ لی ہے، تو یعنی یہ عام لوگوں کو سہولت میسر نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہال ہاشمی نے کہیں گھر بیٹھ کر کہیں کسی ذاتی مجلس میں یہ بات کی تھی، تو وہ جو عدل کے تب دیوتا تھے ان کی طبیعت پر بڑا یہ گراں گزرا، اور انہوں نے ان کو نہ صرف سینیٹرشپ سے ڈسکوالیفائی کیا بلکہ جیل بھیجا۔ اسی طرح طلال صاحب ہیں، دانیال ہیں، یعنی کیا کیا کہا جائے۔ لیکن اسی جسٹس سسٹم کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اطہر من اللہ تھے، لیکن بہرحال اسی جسٹس سسٹم کا ایک مین کل پرزہ ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا باقی جو جسٹسز ہیں، تو انہوں نے یہ خان صاحب کے لیے گویا مراعات یافتہ پیکج، ایک اسپیشل پریویلیجڈ پیکج جو ہے وہ اسے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی سپیڈ میں، اس کے مومنٹم میں اب کمی آ گئی۔ یہ سبب پتہ نہیں کیا ہے اس کے، یعنی ایک تو ظاہر ہے یہ ہے کہ ایک غیر محدود انداز میں بار بار آپ یہ کریں گے تو ظاہر ہے بالآخر یہ ناقابل برداشت ہو سکتا ہے باقی کوارٹرز کو، لیکن اس میں سب سے عام بات اب یہ نظر آ رہی ہے کہ جو اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ بھی گویا اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو کنسیڈر کیا جانا ہے فار دا ایلیویشن ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو ظاہر ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا اور لا منسٹر کا بھی ووٹ ہے، تو پہلے جو جسٹس بندیال کے نامینیز تھے وہ اسی وجہ سے رہ گئے کہ یہ دو حضرات جو ہیں انہوں نے ووٹ ان کے مخالف دیا۔ بلا شبہ باقی جسٹسز جو ڈسیڈنٹ کیمپ میں ہیں انہوں نے بھی دیا، اور مین رول میں کہتا ہوں کہ اسپیئر ہیڈ کرنے کا، لیڈ کرنے کا ان کو ہی دیا جانا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگرچہ یہ پہلی کوئی چوائس نہیں تھے بندیال صاحب کی، لیکن شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ویکیوم میں چیزیں نہیں ہوتی، یہ اتفاقاً نہیں ہوتی۔ دیر از آلویز اے میتھڈ ان دا تھنگس دیٹ دا وے دے پروسیڈ۔ وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہت ساری نیگوشیشنز بیہائنڈ دی سین اور بعض کا پبلکلی ہوتی رہی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کو مستقل کیا گیا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی دن یعنی شاید منڈے کو ہی وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں یہ نامینیز کنسیڈر ہونے ہیں۔ تو شاید کسی کوارٹر سے یا یہ امید ہو یا پریشر ہو، جو بھی ہو، بہرحال اب تیور کو ذرا مختلف سے نظر آتے ہیں۔ تو خان صاحب کو وہ تتی بردی میں ریلیف نہیں مل جائے گا شاید، لیکن وہ اس رفتار سے، وہ جو پہلے سٹننگ سپیڈ تھی، سپیڈ آف لائٹ سے گویا اطہر من اللہ صاحب ان کے ریسکیو پر آتے تھے، شاید اس سپیڈ میں کوئی تھوڑی کمی آ گئی ہے، وہ ڈی ایکسلریٹ ہو گیا ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں پرماننٹ نہیں ہوتی، بدل جاتی ہیں۔ تو خان صاحب کے لیے جو ایک یعنی جسٹس سپیڈ آف لائٹ پر انہیں مہیا کی جاتی تھی، شاید اس میں آئندہ دنوں میں کچھ کمی واقع ہونے والی ہے۔ اور یہ کیونکہ خان صاحب کے لیے گویا اب جینون اور زیادہ سبسٹانشل ایک آرڈیل ہے، یا ایک سمجھ لیں کہ مشکل حالات ہیں قانونی اور عدالتی نقطہ نظر سے، تو اس میں اس طرح ان کا جوش و جذبہ کم ہو جانا، ان کے ہمدرد جسٹسز کا، یا جن کو بعض لوگ یوتھیا ججز کہتے ہیں، تو یہ شاید خان صاحب کے لیے بڑا تباہ کن اور مہلک ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب منڈے کو کتنا سپیڈی جسٹس جو ہے وہ اس کا پیکج دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیرالل چیزیں، ایک طرف انہیں ایلیویٹ کرنے کا، اب بالفرض اس کیس کو ظاہر ہے اوور نائٹ تو نہیں ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے، اس پر کافی موسٹ پروبیبلی مہینے گزریں گے اس کو کنکلوڈ ہونے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اگر ان کیس کہ وہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، جس کے بڑے امکانات ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ظاہر ہے اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرنے میں مزید 2 ہفتے لگ جائیں گے، تو وہ گویا 2-3-2-2.5 ہفتوں سے زیادہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ تو اگر وہ خود اس میں بینچ میں شامل ہوئے
تو دیکھتے ہیں جناب کہ خان صاحب کو کیا ملتا ہے وہاں سے. لیکن کیس بڑا سالڈ ہے. اب ڈیٹیل ججمنٹ میں نے پڑھی ہے، یعنی 2018-19 میں کروڑوں کا معاملہ ہے جس کو مس ڈکلریشن جس پر اپلائی ہوتا ہے، یا فالس اور کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی بات ہے. اس طرح 19-20 میں بھی کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی بات ہے، اور بالکل بلیٹنٹ لائز جو ہیں ان کی بات ہے. اور اسی طرح 2020 اور 21 میں بھی. تو جو لیگل پیرامیٹرز ہیں، جو لیگل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گویا بالکل مکو ٹھپ دیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ فوری طور پر مکو ٹھپ دیا ہے، بلکہ اس میں اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ابھی کہ وہ جو کرپٹ پریکٹسز کی ٹرائی ہوگی، ان کو ٹرائل کیا جائے گا سیشن کورٹ میں، ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کے لیول کی عدالت میں. تو اس میں خان صاحب کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور سزا تو ظاہر ہے پھر سزا ہوتی ہے. اگر وہ 1 منٹ کی بھی ہو جائے تو پھر 62(1)(f) بھی لگتا ہے، پھر 63 اور 1G بھی لگتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ میاں محمد بخش نے کہا ہے کہ آئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد اج رمے تامنا. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ابھی تو دیکھیں نا 4 ان کے پاس حکومتیں ہیں. پنجاب کی حکومت بہت بڑی حکومت، خیبر پختونخوا کی بہت بڑی حکومت، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان. خان صاحب کو اقتدار سے باہر نہیں ہے، تو اس کے باوجود ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کوئی یعنی بالکل چیک کر سکیں، بالکل سٹینڈ سے ملک کو کر سکیں. حالانکہ انہوں نے ہر حدود و قیود کو پامال کیا، تو اس کے باوجود وہ اتنی ناتوانی ہے. تو دیکھیں وہ دن جب یہ حکومتیں نہیں ہوں گی، اور پھر خان صاحب ظاہر ہے کیا کر سکیں گے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.